الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. اگلی گلی کے ساتھ سنیے. یہی دل کی حسرت یہی رسول نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یا رسول اللہ. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. یہی دل کی حسرت یہی دل کی حسرت یہی آرزو نکل جائے یہی آرزو ہے. یہی دل کی حسرت یہی آرزو. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا. سامعین محترم بزرگ دوستو تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنا شاہ کی تحت ہے. رب العزت اپنے حبیب دے جوڑے دے صدقہ میں عاجز و اکثر بیان کرتے توفیق عطا میں تھانوں میں عمل دے توفیق عطا میں. خلق الازواج
عزت لائق والی ذات آئے ہو جنہیں تخلیق کیتا، جنہیں پیدا کیتا، ازواج جوڑے حضور میں ذرا سوکھا کروں گا رب فرمایا میں جوڑے تحقیقی تخلیق کیتے نے مما تنبت الارض کچھ اٹھنا بچو زمین ومن انفسهم انہا بچو کچھ نفسانی ومما لا جعلمون تے کچھ میں ای ہو جائے پڑھانے جنہ دا کوئی پتہ نہیں کہ میں انہوں کی ہو جائے سبحان اللہ پھر سمجھئے اب بندہ ہے میں تخلیق کیتا جوڑے انہا بچو کچھ زمینی ومما تنبت الارض ومن انفسهم تے کچھ انہا بچو نفسانی تے کچھ ایسے سے جنہوں میں کی ہولیاں بنایا ہے ایک کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کی ہولیاں سبحان اللہ پھر آنے بھی شیخ عبدالقادر جلانی غوث پاک کی بارگاہ وچ کی سنسن دینا اس کہتے کہ حضور تو سب کڑے جوڑا بچو وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضِ یا وَمِنْ أَنفُسِهِمْ یا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ تو آپ فرمائیں انا یخلق مما لا یعلمون میں نہ جوڑا بچو جنہ دا کوئی پتہ نہیں کہ رب نے کیوں کیا سبحان اللہ یہ میرے عزیز یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا 11واں پتر ہے غوث پاک پیرانے بھی شیخ عبدالقادر جیلانی میرے محبوب دا 11واں پتر ہے تے 11ویں پتر دے سمجھ نہیں لگتی کہ رب نے کیوں کیا بنایا تے پھر محبوب دا کی پتہ کہ کیوں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ رب نے دنیا میں ایسے جوڑے بڑھائے نہیں خواجہ فضل الدین جیسے رحمت اللہ تعالیٰ کچھ ایسے رب نے جوڑے بڑھائے نہیں جنہیں کا ظاہر پتہ ہی نہیں کہ رب نے انہوں کی ہولیاں بنا جنہیں کی زبان بول پڑے خدا دیا اس مجھب دینا بدل لیا اشارہ کر دیں کندہ ڈول میں لیا فَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ رب فرمایا میں یہ ہوئی بھی جوڑے بنانے جنہاں بھی تو سے سمجھ نہیں سکتے کہ میں انہوں کی ہوئی بنانے سبحان اللہ انہوں نے مقام ہم سے سمجھ نہیں سکتے بظاہر انج لگ لینے کے سادیاں کو کھاندے نہیں سادیاں کو پیتے نہیں سادیاں کو اندر شادیاں بھی نہیں خدا دی قسم تیرے برکے ساری رات عبادت کر دے رہا میں ساری رات سوچ رہا میں انہوں نے سون عبادت دے برابر بھی تیرا سبحان اللہ تور جائیے بابا فرید کا شکر رحمت اللہ تعالیٰ دے جے بارگاہ وچ آپ کو گنجے شکر والا کیا اکثر اسے مشہور سنیے کہ آپ نے کو اٹھ لگے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مٹی جو نہ فرمانے کی مٹی شکر اٹھ کو شکر بن گیا نہیں گنجے شکر شکر تقسیم کرو 13 سال عمر ہوئے آپ نے بظاہر دے جی میں سارے بچے نہیں ہیں بچیاں بھی کھیل دے بادشاہ دے مادے کو گزرے حضور اتے لڑکی کلوتی سی حضور دی نگاہ پہ باہر چلے گئے کہ اماں بادشاہ دی لڑکی بڑی سونی ہے شاہ کر لگا سوکھا جی میں مزور کو دے سامنے رکھ دے انہیں آکے بطر کتے بادشاہ دا محل تے کتے ساری جھونپڑی کی میں کران گے شاہ آپ فرمائے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ بادشاہ والا کی پتہ کہ رب نے سانو کی ہوئی بڑھائے جا کے رشتہ بنا اما طور پہ بادشاہ دے دروازے کیمیائی ہے پتر واسطے اس طرح لے گئے ڈوب دین واسطے ہی بادشاہ سوچتا ہے کہ ایک جھوپڑی ہے تے میں اپنی دیدی شاشی اس جھوپڑی کرا انہیں وزیر نے بلایا آکے وزیر نے آکے آکے سو مشورہ دے وہ وزیر بڑے سیاست ہے وہ آکے اپا انج کر گئے ہیں ان تو تے ڈیمانڈ ہی نہیں کر دے نہ یہ پوری کرے نہ یہ بیمانا ہوئے میں کہ ڈاکٹر وہ آکے انج کر دے انہوں آتے ہیں تو پورے شہر کے اندر بستے کے اندر شکر تقسیم کلو یا دو یا چار کلو شکر تقسیم کر نہ ہی دے بڑے پورے شہر میں شکر ہونے کی نہ ہی بھی ہمارا میں
خیر انہیں گل کر دے دیا آپ آگے بابے نے پوچھا اچھے سوئی ہاں یار بولو وہ کہ نہ نہیں سمجھو کیوں بھئی وہ کہ جی شکر تقسیم کرنی ہے تو بھی پورے شہر میں آپ فرمائے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ نہیں جانتے بابے فرید کی عزت سے شان و مقام جاؤ جا کے انہوں کو بادشاہ اعلان کر دے گلیاں صاف کر دے کوٹھا دیا چھتاں صاف کر دے بابے فرید کی فلان دن میں برات آ جائے گا بادشاہ نے اعلان کروا دیتا بیچو سوچی بھی ابھی یہ کیمیوں ہو سکتا ہے بابا فرید کا شکر رحمت اللہ تعالیٰ دی برات دور بھائی جدو بستی کے اندر آپ نے بستی کے اندر قدم رنجا فرما خدا دی قسم کوٹھوں تے بھی شکر دی بارش شروع ہوئی گلیاں وچ بھی شکر دی بارش شروع ہوئی ہر بندے نے گل کی دی او شکر گنج پیاندا ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ رب نے یہ دنیا میں ایسے بھی جوڑے بڑھائے ہیں جنہاں نے کوئی پتہ نہیں مقام دا کہ کیوں جیاں بڑھایا ہے یہ 13 سال سے مرد میں شکر اس طرح دے ہزارہ واقعات ہیں ہزارہ واقعات ہیں بڑے مشہور واقعہ ہے کہ غوث پاک دا جد دو بھی قبر میں چلی جائے وہ دوتے سوال آیا من ربو کہوں کہ غوث دا دو ماں دینا نے قادر دا دو ماں دا تقول فی حقی حاضر جو اوکے جی میں قادر دا دو فرشتے واپس چلے گئے سونا ایک بندہ ہے آنے تو آنے میں قادر دا دو بھی ہیں انہیں کپڑے دھوتے نہیں میں نے اور کوئی پتہ رب میں اٹھی ٹھنڈ ہے وہ تو آنو سمجھ نہیں لگے فرشتہ جو تو سمجھ نہ لگے ایک بندے دی نہیں گل سمجھے لگے ہزارہ بار ہے تسی واقعہ سنے میں جو نقطہ کر کے دورے سب کے فرشتہ کے سانو سمجھ جیتے غلام نے سمجھ نہ دے ہزارہ بار تسی واقعہ سمجھے میں جو نقطہ کر کے دورے سمجھ رکھے فرشتہ نے وہ فرشتے جدو دے انسان بڑے نے جدو دے انسان بڑے نے مرا لگے نے وہ ہار ایک دی قبر جان دے ایک بڑے مقرر فرشتے انہاں کو اس قادر دے غلام نے سمجھ قادر نے سمجھ کے سبحان اللہ انہاں کے ساتھ سمجھ نہیں طرف فرمایا میں کچھ ایسے دنیا میں جوڑے بیان ہیں جنہاں کی سمجھ رب تو علاوہ کسی سے تھوڑا جہاں سمجھاؤ تھوڑا جہاں نہ سمجھاؤ رب فرمایا انہاں اصل کی تھوڑے اتے سوال کیتا ہے تو وہ سمجھ تھوڑے اتے سوال کرتے ہیں وہ کہتے کیوں آپ فرمایا آپ ہر کسی وہاں کے لئے کہا کرتا دو بھی وہاں کہ تمہاروں نہیں پتا کہا دیا کیوں وہاں کے دیتے میرے محبوب نے 11 پتر دا نام کہا کرے یا اللہ پھر انہیں نمازہ بھی نہیں پڑھی ہیں اور بھی کوئی کم نہیں کیتا بخش کو دیتا ہے رب فرمایا انہیں سارے زندگی قادر دے کپڑے دھوتے نہیں میں رب ہو کے قادر ہو کے ادھر دل دھوتا ہوں معزز سامن کرام وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ رب نے کچھ دنیا میں ایسے جوڑے بڑھائے نے جنہاں کا کوئی پتہ نہیں مقام دا کہ انہوں کینے بڑھا چلے بظاہر وہ فقیر لگتے ہیں بظاہر وہ فقیر لگتے ہیں پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک جدو گلی میں چاہتے ایسا نہ ضرور وہ بادشاہ جڑے ہوتے ہیں نا گھوڑے دا سوار آپ پیدا ہوتے ہیں گل بڑے سمجھنا بادشاہ گھوڑے تھے آپ پیدا ہوتے ہیں ہونا ہے نا کہ انہا گھوڑا بڑھاونا جنازے دے پہنچنا پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پہلے پہنچنا بادشاہ سوال کرنا بھئی اساں دا گھوڑے تساں کہ تساں گھروں پیدا نکلے گے سمجھ لگی کہ تساں سارے کو پہلے کیوں پہنچے تا فرمانا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ دوسری سالے مقام آپ کھانا تناول فرما رہی بھی دوڑی انہیں کہا حضور ایک ہی ماجرا میرا پتر دال کھاوے تو ساں
مرغا کھابو آپ نے بلالیاں پہ نام جمع کر کے سیٹ رکھیا میں کونگی یہ زندگی اٹھ کرو او کڑ 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 ہوتا نہیں صحیح آپ نے بھائیے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سبحان اللہ ایس مقام نے پہنچے گا کہ تو تیرا پتر ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ جس مقام پہ ایسا پہنچے بیٹھے ہیں پھر اے دار نہیں کھا دے گا اے بھی پھر مرغے کی کھا دے گا بظاہر سنیا بستے میں سادے کر گئے ایمیں انہاں دے بھی کام ہے خدا دے قسمیں انہاں دے سبت دے جو اللہ فرق ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اے او لوگ نے اے اوز ہستیاں نے اصلا صرف مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض زمین دے ٹکڑے لوگ عام اسی لوگ ہیں سادے اندر دل جڑے ہے دنیا حرص نال بھرے ہر چیز بھرے اے او لوگ نے جو دنیا وچ رہ کے دنیا نوں طلاق دے کے دنیا دے وچ رہ پھر انہاں لوگاں دی ایک طاقت اور بھی ہے اگر کئی لوگ نہ ہونا نظر میں سادے زبان میں گل کر اگر کئی لوگ نہ ہونا دنیا وچ دنیا قائم ہو سکتی نہیں مشہور واقعی ہے غوث پاک نماز پڑھتے پہلے ایک بندہ آگے چوری کرنے واسطے بیٹھے اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ چوری کیوں کرتے ہیں یہ دعا دن فقیروں کو ہوندے کچھ نہیں چوری غوث پاک میری دستار سے زندہ رکھتے ہیں نا 4000 دینار وہ دی قیمت سی ایک وچ رکھے زرموت دے موتی لگے ہوئے سن بڑی مہنگی دستار سی غوث پاک اور چوری کرنے واسطے چوری بیٹھ گئے وہ دے ذہن جیسی دنیا دار ہے چلو ادھی رات جا کے دنیا دار ہے ادھی رات جا کے بڑا اوڑے کو تھوڑا جہا اور لنگ جو وہ بعد بندہ ہے بندہ کا ذہن بچ رہی ہے انہوں ایک نہیں سی پتا کہ بندہ دیا نہیں ابھی تو نہ لے رہی سجدہ لگیا یہ ساری رات سجدے وچ قیام وچ کر دے خیر رات لنگ گئی بندہ انتظار بھی بیٹھا ہے بارو سے دستک دکھتی تیرے میرے پاک غوث پاک نے دروازہ کھولیا نیچے حضور فلاں علاقے وچ نہ ایک ابدال فوت ہو گئی تے وہ علاقہ خرق ہو جانا نہیں صحیح سکتا ادھے وچ گنا بڑی اگر میں جو نقطے پر ہوتا جاواں تے رات لنگ جانی ہے میں سلسلے وچوں ایک بس برکت واسطے وچوں لنگدا پیا علاقہ غرق ہو جانے اپنا میں سویرے نہ کر لئی وہ کہ جی سویر تک غرق ہو گیا تے پھر یہ دو گلاں میں تمہیں سمجھ رکھیں وہ کہہ کے ابدار نہ کے دنیا کو چلا گیا علاقہ غرق ہو جانا ہے پہلی گل ہے جس علاقے وچ ابدار نہ ہوے او غرق ہو جائے اگر یہ دنیا قائم ہے تو انہاں ابدالاں دی وجہ تو وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ یہ حسیت دی وجہ تو دنیا کیا انہاں کہ ابدال دنیا تو چلا گئی ہے تو علاقہ غرق ہو جانا ہے غوث پاک نے فرمایا کی کریں گے کہ جی ہونے چاہیے آپ فرمایا جاؤ اور سب پوچھ گیا رکا بیٹھا انہوں نے جا جا پکڑے تو کہ جی میں چور میں آئی بھی چور نا جی میں کیا میں چور وہاں کہ چور سا تینوں نہیں پتا کہ ان پچھو زبان ہے پہ یہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ تو سمجھا کہ میں صرف گفتگو کرتا بھی ایسا نہیں او جڑا بولتا بھی ایسی نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ فکرہ تو ہم آندہ دے پھر زبان چوٹ بیٹھ لیجئے نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں واقعہ کرو اس جگہ پتر اگر غوث پاک نے زبان چو ابدال نکل گیا ہے پھر تم چھوڑ دیا بلکہ زبانہ دے ابدال بن گیا فکر
اتنا تو صرف غوث پاک نے بولے نا کہ جاؤ لے سبحان اللہ وہی ابلال ہے ایک باری زبان دی چور تو ابدار بن گئی واہ سبحان کہ اللہ اونے بمن مالا بظاہر سارے کو کھاندے پینے نہیں بظاہر سارے کو اڑتے پھرتے نہیں بظاہر سارے کو انہاں دے گھر بھی نہیں انہاں دے بچے بھی نہیں انہاں دے بیٹیاں نہیں پر کل خدا دی قسم یہ نہیں ایک او لوگ نے جڑے بیٹھے کیوں میں خبر مدینے دی دے دے سبحان اللہ حضور سارے علاقے دے اندر ایک قاسم شریدہ فوت ہوئے دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ کرونا رحمتہ فرمائے وہ گلیاں وچ پھردا ہوندا سی ایک دن کو گل ہوئی تے انہاں کسے نے جٹ بندا سی وہ آکھے کہ ڈاسا تو جوانا کہ ایسی بڑی بڑی خبراں اے ڈاسا مدینے والا آقا کتھے ہے اچھا سوال کرنے والے نے قربان جی جیڑا انہیں سوال کیتا وہ آکھے کہ آج مدینے والا آقا ساری مسجد تے نماز پڑھ سی بندہ سیاسی جمعہ دا دن سی وہ بھی جمعہ دی پہنچ ہے حق نواز دعویٰ ایک مولوی اور تقریر بھی اگر دوں کہ مولوی صاحب چپ کر اگر کرنا آنکھیں نتا آج کملی والا سبحان اللہ سبحان اللہ وچ بندے ہوندے نے آکھیا چھڈ پرے او دی گل کون تے تو گل نہیں سننا وہ آکھیا نہیں او کدی مسیح تے آیا نہیں کہ آج او بھی مسیح سی ہویا ہی نہیں بابا بھی آ گیا مسیح سے وہ بندہ بابے دے کول بیٹھ گیا تے ہنسی جاوے تے نبی تے درود سبحان اللہ اکھاں والے چیز ریٹ سجدے نے آ بندے بڑا بڑا کسے نے پوچھا بچے واسطہ کنا درود بنوا کے تھانوں نہیں بنتا ایس نسبت تے اج آقا ہے سبحان اللہ بندے دونوں جیندے نے جنہاں دی گل کر دیا جنہاں زیارت کیتی وہ کیا کہتے ہیں زبان نکل گیا تب مما لا یعلمون اے اور جنہاں دی زبان ہل پے خدا دی قسم سبدیر بلکہ مشہور یہ روایت وچ کہ کہنے کہ او جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی جڑے نا مردہ زندہ کردا سی گل کیتے کہ بولے غوث پاک آ فرمائے اے کیڑا مشکل کام تاڈے میرے واسطے مشکل کام ہے کیوں اساں مما تنبت الارض والے لوگ انہاں واسطے کوئی مشکل نہیں اور میں کوئی مشکل نہیں ہے انہاں کہ حضرت تو سنکار سکتے فرمایا نبی دا غلام غار سر سے لے کے قبرستان سے اندر بڑی مشکل میں ادھر ہی چکتا کاٹ کے تواڈے سامنے رکھاں گا ذہن سے قبر تے کھڑو گے پہلا نماز کی ہوندا ہے حضرت عیسیٰ قوم بھی اذن اللہ کہ اللہ دے حکم نال بولتے سمجھ آ رہی ہے اٹھ اٹھ آپ نے لفظ بولا قوم بِإِذْنِ اے علماء کو دوسری ایک باری نہیں ہزار باری سوچ چکی ہو ہزار باری کہ حضرت عیسیٰ پاک بولنے سنجد مردن زندہ کرنے کیا قوم بِإِذْنِ اللہ پر آپ نے کہنا الفاظ بولے حضور قوم بِإِذْنِ ادھا میں کی بڑھتا ہے میں سمجھ میں حکم پہ دینا میں حکم پہ دینا حالانکہ شریعت یہ ہوتے ہیں شریعت دیدے بھی شیئر سے نہیں سمجھے گا انہیں لفظ بدلا کیوں نہیں سمجھے انہیں لفظ بدلا بِإِذْنِ کیوں آکھا لفظ مفیہ اللہ بھی آگے آنے جو سنت بھی ادا ہو جاتے ہیں سنت بھی آگے کہ بِإِذْنِ اللہ بھی آگے آنے اللہ نہ کرے کہ کو غلط موافع ہے پر آپ نے بِإِذْنِ کیوں بولے بِإِذْنِ کیوں آکھا یہ میرا ایک نکتہ سامنے بڑی ہزار باری مجھے باقی ہے آپ میں جو کر سکتے دیکھ کر میں نہیں سکتا
فکرہ بدل رسی مقصد ایسی کہ بِإِذْنِ اللہ اگر وہ زندہ کر سکتے ہیں تو بِإِذْنِ میں بھی انہاں وچوں ہاں کہ میں بھی زندہ کر سکتے سبحان اللہ آپ فرمایا میں دسیا چاہتا کہ نبی دی غلامہ وچ نبی دی امت وچ عیسیٰ جیسے لوگ ہیں نبی نہیں پر نبی کی شان کے برابر لوگ نہیں آپ دا یہ لفظ کرنا مقصد تبدیل کرنا مقصد یہ سی کہ فرمایا بِإِذْنِ میں حکم کر میرے نبی تو آپ نے فرمایا ہاں میں نبی نہیں میں نبی نہیں پر نبی دے غلامہ وچوں سبحان اللہ وہ جب سوال ہو گیا نا جنہوں آپ نے سوال کیا تو اسی یہ گل کیوں آپ فرمایا تھانوں کی لگی انہاں کے جی سارے علم تو گل بہر بِإِذْنِ تسی لفظی بنا بِإِذْنِ اللہ تسی بِإِذْنِ آپ فرمایا جدو عیسیٰ پاک کھلون کے نا سب سے وچ ایک گل میں کردہ پہ کو فتوہ اللہ دے بکری گل آپ فرمایا عیسیٰ سے کلو 4 قدم میں اکی ہوئے گل بڑی باری جی فتوہ اللہ صدر کتاب سبسر کتاب دورید نام ہے کتاب جامعہ موجزات بھی پڑھیں وہ بھی شاید آجا میں غالباً پڑھیا نہیں جامعہ موجزات پر کتاب دورید پڑھی علامہ رحابی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا جی 4 قدم پہ انہوں نے کہا حضور تو سن نبی تو گئے آپ فرمائے نہیں نبی تو گئے نہیں اگے میرا نام ہے پیچھے نبی تو میں اپنی شانی بڑھندر پیا میں یہ ویندہ پیا اگے میرا نام نہ ہونے پیچھے نانے دی آل ہونے وہ تو پیچھے شکے آپ فرمایا میں اس فکر میں اس منظر میں سامنے رکھ کے تو فرمایا کم بِإِذْنِ میں اس وقت سے بولے ہیں کہ قیامت دن عیسیٰ اگے میرا نانا اودے پیچھے میں اودے پیچھے تب ہمیں مالا جالمون انہ دی شان میں اساس سمیں سجدے بھی ایک قبر بھی سکتے پہلے نا کل میں آخر کروں گا ایک قبر بھی سکتے پہلے نا خدا دی قسم ایک قبر بھی سکتے پہلے نا تو صحیح معذرہ نہیں کہہ سکتے کہ اے وصال ہو گئے دے بعد کر کو جنگ سکتے اے جتنا دنیا دے کام کرتے ہیں جدو قبر چل جائے اے ڈوڑا کام کرتا بالکل سادہ الفاظ نے کر کے سمجھتے یہ دنیا وچ کام تھوڑا کردے نے کیوں کردے نے تھوڑا شریعت دی پابندی ہوندی ہے تے جدو دنیا تو چلے چلے شریعت دی پابندی نہ ختم ہو جاندی یہ ڈوڑا کام کرتا ادھا میرے کو ثبوت ہے او مائی جڑی اور غوث پاس دے بیڑا کرایا جدو چلے چلے غوث پاس دنیا تو چلے چلے اگے مائی جاتی سی انہاں دی بارگاہ وچ دودھ لے ہن مائی گھر وچ تقسیم کر دی انہاں پوچھیا کہ اگے تم اوتھے جاندی ہے ہن گھر وچ او آکھیا ہن غوث توڑ آ جائے سبحان اللہ گل نہ لکھے ہوئے کتابوں میں میں اپنی زبان میں گیا سا وہاں کہ آگے میں جانا سا میں جانے سا کیوں کہ وہ تو شریعت دی پابندی سی ہن دنیا تو چلے گئے ہن اور آ جاندے ایک گل اس مائی نے لکھی ہے جدا بیڑا دریا سی اے لوگ اونے ومن مالا یعلمون انہاں دی شان انہاں دی عظمت آسانی پہنچ سکدے کیوں اصل زمینی لوگ ہیں زمین دے ٹکڑے وچوں بنے اے لوگ اللہ دے نور وچوں بنے گل صحیح صرف اساں زمین وچوں بنے اے لوگ ٹھیک ہے انہاں دا بظاہر جسم جڑا ہے او زمینی ہوندا ہے پر انہاں دے اندر اللہ دا نور وسدا ہے اللہ دا نور وسدا ہے انہاں دی بڑی شان ہے غوث پاک کا فرمان ہے کہ میں مشرق میں بیٹھا ہوں مغرب میں بیٹھا ہوں مشرق دے وچ کسے مرید کا 70 ہو جائے آپ فرمایا میں اتھوں ہاتھ بڑھا کے
پتہ نہیں تو سب کسے بیٹھے ہوئے کہ گل سن آپ فرمایا میں مغرب وچ بیٹھا مشرق وچ میرے مرید اگر ستر کھل جائے آپ فرمایا میں اتھوں ہاتھ بڑھا کے ان دا ستر ڈھانپ لے پر کئی لوگوں نے گل اتوں لنگ جاتی ہے کہ کیویں ہو سکتا ہے کیویں ہو سکتا ہے علامہ گواٹی دے کول ایک بندہ گیا انہیں آکھیا کہ تساں کہ ضرورت یہ جڑیاں تساں گلاں کردے ہو ساڈے گل کے بہ آپ نے کان وچ نہ دو گالاں کر دی انہیں رولا پاتے دے مولوی میں گالاں کر دی وہ آکھیا مرے جے گالاں قبرستان پہنچ سکدی ہیں مڑ درود بھی مدینے والے دے پہنچ سکدے تے اللہ دے ولی بھی یعنی انہیں چھوڑ دیا مسئلہ جواب دیتا اپنے کانش گانا کرنے لگا کہ گالا مارو کٹیا دیا آپ فرمایا جی گالا پہنچ سکتی ہے نہیں قبرستان لیکن درود تو نہیں پہنچ سکتا درود نہیں پہنچ سکتا ہے تے کملی والے دے غلام آ کے بندے دی مدد کرتا قسم خدا دی کملا والے قسم خدا دی اللہ والے جیڑی گل رب تو منوا میں منوا سکتے سورج دا گرا سوال ہوتے وہ وچ ملتان لہا سکتے 12 سال دے ڈوبے ہوئے موڑے نو سٹ مار کے پیر ترا سکتے دیکھو کرامت پیر با ہو دی ہوئے مٹی دے سونا بڑا سکتے کنی عمر سی غالباً کتابہ میں چاہتا ہے کہ آپ 8 سال عمر سی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ دی گل کرو طبیعت ناساز ہوگی بخار ہو آپ دے باغ نے فرمایا کہ سونا تو ساں او جڑے باہر نکل ہونا تے جو جی اپنے بچیاں کو اپنے آپ اندر بند کر لیندے ہیں کیوں جیڑا انہوں بندہ جیڑا چہرے لیندہ کیوں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وہ لوگ لینا کلمہ پڑھ لیندے آپ ہمیں پھر کی کیتا جائے کہ جی وہی ایک بڑا سیاح ہے وہ آدھا کرتا لے ہو کرتا لے ہو تو پھر میں بیماری لسن 8 سال دی عمر وچ سلطان باو ہنس کے فرمایا ابا جی کرتا لے جا جی کرتے نے مسلمان نہ کیتا تو پھر وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سبحان اللہ جی میرے کرتے نے کام نہ کیتا میں انہاں وچ نہیں لایا میرا کرتا لے جا جے میرے کرتے نے مسلمان کیتا بھی سمجھی کہ مما تنبت الارض چوہاں جے میرے کرتے نے انہوں مسلمان کر دیتا تو پھر سمجھے کہ وہ مما لا يعلمون معزز سامعین کرام اے عرس اے چیزاں اساں ہاتھ چومنے قبر چومنا اچھا حضور کوئی لے چومنا شرک ہے چومنا بولو بولو سمجھ کرنا ہے جی چومنا شیر ہوندہ بچہ نہ چومنا بھی پھر شیر ہوندہ بیوی شیر ہوندہ بیوی نہ چومنا شیر نہیں ہے بچہ نہ چومنا شیر نہیں اللہ والے نہ چومنا بھی شیر سادہ الفاظہ میں سمجھ جائے چومنا کوئی شیر نہیں ہے چومنا بھی شیر ہوندہ ہے جے اس عقیدے نال والا چومے کہ میں اللہ والے دا ہاتھ پہ چوم خدا دی قسم تیری زبان ساری زندگی واسطے امام بخاری دے کوئی بندہ ہے آپ دے ہاتھ چوم او دی زبان کام نہیں سی جدوں نے ہاتھ چوم او دی زبان کام لگا انہیں آکھیا جی ایک ہی تھوڑا ہاتھ چومے تے زبان کام کر آپ فرمایا عام بندے دا ہاتھ چوم ایک نیانا ہے ایک بیوی ہے جدہ ہاتھ چومے تے کوئی ثواب نہیں ملنا آپ فرمایا بخاری دا چومے اللہ دے بلیاں دی ہاتھ چومنا بندے دے زبان دے گناہ معاف پر ایک گل انہوں سمجھ جاندی ہے جدے دل وچ انہاں لوگاں دی محبت ہوے عقیدہ ہوے احترام ہوے پھر انہاں نوں چومنا وی خدا دی قسم انہاں دے ہتھاں دا بوسہ لینا وی زبان دے گناہ معاف دعائے خالق کنا ہمیشہ نیکم کم دی توفیق ایسے میں سور نہیں لائی کسے بچہ تو چلو صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ مسلمان کجا حبیب اللہ انہوں کمی کس چیز دی جو ہے گدا ہزار دا اسی تھوڑا جمع بدرہ میں پڑھ لو تاکہ تھوڑی بھی حاضر لگ جائے انہوں کمی کس چیز دی جو ہے گدا ہزار دا انہوں کمی کس چیز دی جو ہے گدا میں خدا جیسا بانصیب ہوں بانصیب تو غریب ہوں رکھیا سکیوں کسے خیر دی رکھیا سکیوں کسے خور دی مینو آسرا ہزار کمی کس چیز دی جو ہے گدا ہزار دا میرا گھر کوئی نہ مکان ہے کیا بات ہے میرے لیے جان پہچان ہے اندے پاک در دا صدق میں اندے پاک در دا صدق میں مینو آسرا ہزار دا انہوں کمی کس چیز دی جو ہے گدا ہزار دا دعائے کہ رب العالمین ہمیشہ ہی کم کم دی توفیق عطا فرمائے انہاں پاک ہستیاں دی صحبت بیٹھے دی توفیق عطا فرمائے